أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایمان افروز بیان میں ہم نہایت اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ نماز اور پردہ، یہ دونوں اسلام کے وہ قیمتی احکامات ہیں جو عورت کی عزت، ایمان اور کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آج امت مسلمہ بالخصوص ہماری مستورات جن فتنوں اور پریشانیوں اور بے سکونیوں میں مبتلا ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے نماز میں غفلت اور پردے سے دوری ہے۔ نماز اللہ سے تعلق جوڑتی ہے اور پردہ بندے کو گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر ایمان کو مضبوط بناتے ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نماز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز صرف چند حرکات و سکنات کا نام نہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، بندگی کے اظہار کا نام ہے، دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ نماز عورت کے خاص تعلق کا ذریعہ ہے۔ پیاری بہنوں، عورت گھر کی بنیاد ہے اور نماز اس بنیاد کو مضبوط کرتی ہے۔ جب عورت نمازی ہوتی ہے تو گھر میں سکون آتا ہے، اولاد نیک بنتی ہے، شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچئے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ ہماری زندگی میں کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ نماز چھوڑنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ پیاری بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ دل میں بے چینی، گھروں میں جھگڑے، اولاد میں نافرمانی۔ قرآن کہتا ہے، پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غفلت آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ نماز اور صبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ عورت کی زندگی میں آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ گھریلو ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت، رشتوں کی فکر، ان سب میں نماز کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ پیاری بہنوں، پردہ عورت کی قید نہیں بلکہ اس کا تحفظ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پردہ عورت کو عزت دیتا ہے، پہچان بخشتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے۔ پردہ ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کی شاخ ہے اور پردہ حیا کا عملی اظہار۔ جس دل میں ایمان ہوگا اس میں حیا ہوگی اور جہاں حیا ہوگی وہاں پردہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، نماز اور پردہ الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی ایمان کی دو شکلیں ہیں۔ نماز سکھاتی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، پردہ سکھاتا ہے اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ نماز ہمیں اندر سے پاک کرتی ہے، پردہ ہمیں باہر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نماز بغیر پردے کے قبول نہیں ہوتی اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا لباس پاک ہو، جسم ڈھکا ہوا ہو، حیا قائم ہو۔ اگر نماز کے وقت پردہ ضروری ہے تو پوری زندگی میں کیوں نہیں؟ پیاری بہنوں، آج کہا جاتا ہے پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے، پردہ پرانا خیال ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پردہ عورت کی شناخت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی شان ہے۔ پردہ عورت کو گناہوں سے بچاتا ہے اور عزت کے ساتھ جینے کا ہنر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں، ہماری نسلیں پاکیزہ رہیں، ہمارا ایمان سلامت رہے، تو ہمیں نماز کو وقت پر ادا کرنا ہوگا، پردے کو اختیار کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ ماں کا کردار، ایک نمازی اور پردہ دار ماں ایک نسل کو سنوارتی ہے، معاشرے کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ ماں کا سجدہ، بیٹی کا حجاب، بیٹے کی نماز، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، نماز اور پردہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ آئیے آج ہم مل کر سوچتے ہیں، انشاءاللہ
ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم پردے کو اپنی شان بنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو نمازی اور باحیا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والی، پردے کی حفاظت کرنے والی اور اپنی رضا پانے والی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔